السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنی کے بیان میں جو پچھلا درس ہوا تھا اس میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک انتہائی حسین و جمیل، خوبصورت، پیارا اور عظیم الشان نام الحکیم کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی تھیں۔ اس میں الحکیم یہ اللہ کا نام ہے، اس کو قرآن اور حدیث سے ثابت کیا گیا، اور پھر الحکیم کے معانی بیان کیے گئے۔ الحکیم کے معانی میں ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ الحکیم کا معنی ہے بڑی حکمت والا۔ الحکیم یعنی حکمت والا، اللہ حکیم ہے یعنی حکمتوں والا ہے۔ آج کے درس میں آئیے جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حکمت ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دو طرح کی ہیں۔ پہلی قسم اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوقات میں حکمت، یہ جو کائنات ہے اور کائنات میں پائی جانے والی مخلوقات ہیں، ان میں اللہ کی کیا حکمت ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی اس کائنات میں اور مخلوقات میں بھی بڑی عظیم حکمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو حق پر بنایا ہے، اور مخلوقات کے پیدا کرنے کا جو مقصد ہے، جو غرض و غایت ہے، وہ بھی حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کو، اس کل کائنات کو انتہائی عمدہ ترین نظام اور سسٹم کے ساتھ پیدا کیا ہے، بنایا ہے، مرتب کیا ہے، اور انتہائی عمدہ طریقے سے، پختگی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اس نظام کو چلا بھی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی وہی ساخت بنائی ہے جو اس کے شایان شان ہے۔ مخلوقات کی بناوٹ پر اگر آپ غور کریں تو جو اس کے لائق اور شایان شان بناوٹ تھی، اسی بناوٹ پر اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو بنایا ہے۔ وہ مخلوق اسی بناوٹ میں، اسی ساخت میں اچھی لگتی ہے، اس کے سوا کوئی دوسری بناوٹ اور ساخت اچھی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے ہر مخلوق کو اس کے شایان شان ساخت میں بنائی، بلکہ مخلوقات کے جو اجزاء ہیں ان میں سے ہر ایک جز کو، اور جو بھی جاندار چیزیں ہیں، ان کے جو اعضاء ہیں، ان کے جو پرزے ہیں، ان میں سے ہر عضو کو، ہر پرزے کو بہت ہی مناسب شکل و صورت اور مناسب ساخت اور بناوٹ میں بنایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی، کائنات کو وجود بخشا اور مخلوقات کی تخلیق کی، اس میں کوئی خلل، کوئی کمی، خامی، کوئی بگاڑ، کوئی شگاف، کوئی عیب ہمیں نظر نہیں آتا اور نہ نظر آ سکتا ہے۔
شروع سے لے کر آخر تک کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام کی عقلیں اگر اس بات کے لیے اکٹھی ہو جائیں کہ اللہ رحمان کی تخلیق میں کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی خامی، کوئی بگاڑ تلاش کر سکیں تو یہ ناممکن ہے۔ اسی طریقے سے تمام کی تمام مخلوقات اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اللہ کی جو تخلیق ہے اس کے مثل، اس کے مانند کوئی نئی چیز پیدا کریں، یا کم سے کم اللہ کی اس کائنات میں جو حسن و جمال ہے، جو نظم ہے، ضبط ہے، پختگی ہے، ترتیب ہے، جو اللہ رب العالمین نے ودیعت کر رکھی ہے، اس کے قریب قریب بھی اگر کوئی چیز ایجاد کریں تو یہ ان کی قدرت اور ان کے بس کے باہر کی چیز ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور بھلا کسی بھی مخلوق کو اور تمام مخلوقات کو اس طرح کی قدرت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ یہ صرف اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے اس کائنات کو اور تمام مخلوقات کو اس عمدہ طریقے سے بنایا ہے، ترتیب سے بنایا ہے، اور اس کے اندر پختگی اور حسن و جمال ہمیں نظر آتا ہے۔ جو عقل مند لوگ ہیں، دانش مند لوگ ہیں، جن کے پاس حکمت اور دانائی ہے، ان کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن حکمتوں کے تحت اس دنیا کو، کائنات کو، مخلوقات کو بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے سجایا ہے، ان میں سے چند حکمتیں انہیں معلوم ہو جائیں اور اس کائنات کے اندر جو خوبصورتی ہے، پختگی ہے اور انتظام و انصرام ہیں، کسی حد تک اس سے آگاہ ہو جائیں، واقف ہو جائیں۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتے، تخلیق نہیں کر سکتے، وجود نہیں بخش سکتے۔ اللہ رب العالمین نے چیلنج بھی کیا ہے اپنے بندوں کو، اس نے چیلنج بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ دیکھیں اور بار بار دیکھیں اور غور کریں کہ کیا انہیں اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں، مخلوقات کی بناوٹ میں، کی پیدائش میں کوئی خلل، کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی خامی، کوئی عیب کچھ نظر آتا ہے؟ بار بار غور و فکر کرنے اور نظر دورانے کے بعد بھی حقیقت یہی ہے کہ تھک جائیں گے، نظریں، نگاہیں واپس پلٹ کر آ جائیں گی، عاجز ہو جائیں گی، لیکن کوئی خلل، کوئی کمی، کوئی عیب اللہ کی تخلیق میں نظر نہیں آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو اور مخلوقات کو بڑی حکمت کے ساتھ بنایا ہے، اور جو الحکیم اللہ کا نام ہے اس کا ایک معنی تو حکمت والا ہے، ایک دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ وہ جس نے مخلوقات کو اور اپنے دین اور شریعت کو اتقان کے ساتھ، عمدگی اور پختگی کے ساتھ بنایا ہے۔ تو حکیم کا معنی حکمت والا بھی، اور حکیم کا معنی عمدگی اور پختگی کی اور مضبوطی کے ساتھ بنانے اور چلانے والا بھی۔ دوسری قسم اللہ تعالیٰ کی حکمت کی کہ اللہ کی اپنی شریعت میں، اپنے دین میں، اپنے حکم میں جو اس نے نازل کیا ہے، جو اس نے بندوں کے لیے بنایا ہے، اتارا ہے، اس کے اندر حکمت۔ ایک تو اللہ کی حکمت اس کی تخلیق میں ہے، کائنات کے وجود میں ہے،
مخلوقات کی تخلیق میں ہے، اور ایک دوسری جو حکمت ہے اللہ رب العالمین کی، اس کی شریعت میں ہے، اس کے دین میں ہے، اس کے احکام میں، اس کی تعلیمات میں، اس کے قانون میں، جو اس نے بندوں کے لیے بنایا ہے زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت میں کامیابی اور نجات کی زندگی پانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے شریعتیں بنائی ہیں، کتابیں اتاری ہیں، رسولوں کو مبعوث کیا ہے، تاکہ بندے جو بھی اللہ کے بندے ہیں شروع سے لے کر آخر تک اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکیں، اس کو جان اور پہچان سکیں، اور معرفت حاصل کر کے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس کے حکم کی تعمیل کریں اور اس کی نافرمانی نہ کریں، اسے یاد رکھیں، اسے بھلا نہ دیں، اس کا شکر ادا کریں، ناشکری اور احسان فراموشی نہ کریں۔ یہ عظیم ترین حکمت ہے اللہ کے دین میں، شریعت میں، اور اس سے عظیم حکمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا فضل اور احسان، لطف و کرم، مہربانی اور رحمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کی جو معرفت ہے اور اس کی بلا شرکت غیر عبادت اور اس کے لیے عمل اور اس کے اندر اخلاص اور اس کی حمد و ثنا، اس کی شکر گزاری، اس کی احسان مندی، یقیناً یہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا عطیہ اور انعام ہے جو اس نے بندوں پر کیا ہے۔ وہ بندے بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں یہ احسان مل جائے، جنہیں یہ عطیہ اور انعام حاصل ہو جائے، ان سے بڑا خوش نصیب اور کوئی نہیں ہے۔ بندوں کے جو دل ہیں، بندوں کی جو روحیں ہیں، ان کے لیے سعادت اور مسرت کی بات اسی میں ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچان لیں اور اس کو پہچان کر اس کی عبادت کرنے لگے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ یہی ابدی سعادت، نیک بختی اور دائمی نعمتوں تک رسائی کا، ان کے حصول کا واحد ذریعہ اور سبب ہے۔ لہذا اللہ کے حکم میں، اس کی شریعت میں، اس کے دین میں، اس کے احکام میں اگر صرف یہی ایک عظیم حکمت ہوتی جو کہ تمام تر بھلائیوں اور سعادتوں کی جڑ ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے، اور اسی کے لیے اللہ نے یہ دنیا بنائی، کائنات کو وجود بخشا، مخلوقات کی تخلیق کی، اور اسی کے لیے جزا اور بدلہ طے کیا ہے، اور اسی کے لیے جنت اور جہنم اللہ نے بنائی ہے، تو اگر یہی صرف ایک حکمت ہوتی تو یہ کافی اور شافی تھی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کا جو دین ہے، جو اس نے بنایا ہے، جو شریعت ہے جو اس نے نازل کی ہے، جو احکام، جو تعلیمات اس نے بھیجے ہیں، وہ ہر طرح کے خیر اور بھلائی پر مشتمل ہے۔ چنانچہ اللہ کا جو بھیجا ہوا دین ہے، اس کی جو نازل کردہ شریعت ہے، اس کے جو بنائے ہوئے احکام، تعلیمات ہیں بھیجے ہوئے، اس کی باتیں دلوں کو علم، یقین، ایمان اور صحیح عقائد سے بھر دیتی ہیں، آباد کر دیتی ہیں، ان سے دلوں میں استقامت پیدا ہوتی ہے، دل میں نور جگمگاتا ہے، بصیرت حاصل ہوتی ہے، سعادت ملتی ہے، اور گمراہی، انحراف، عقیدہ و عمل کا فساد اور خرابی یہ سب دور ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر عمدہ اخلاق، نیک عمل
اور رشد و ہدایت کے راستے کھلتے ہیں۔ اللہ کے جو احکام ہیں اور اللہ کی جو منع کردہ چیزیں ہیں، یہ سب کے سب نہایت عظیم حکمت اور دین اور دنیا کی بھلائی اور اصلاح پر مشتمل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی بات کا حکم دیتا ہے جس میں سراپا خیر ہو، مصلحت ہو، حکمت ہو، فائدہ ہو، منفعت ہو بندوں کا، یا جس میں خیر اور بھلائی کا جو پہلو ہے وہ غالب ہو، خیر اس میں زیادہ ہے، بھلائی کا پہلو اس میں زیادہ ہے، اسی کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یا تو سراپا خیر اور بھلائی ہے، یا خیر اور بھلائی کا پہلو، اس کا عنصر زیادہ غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات سے منع کیا ہے اور روکا ہے جس میں یا تو سراپا نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے، ضرر ہی ضرر ہے، شر ہی شر ہے، برائی ہی برائی ہے، یا اس میں نقصان کا جو پہلو ہے وہ زیادہ ہے، غالب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے اور اللہ نے جس سے منع کیا ہے، یہ سب بندوں کے خیر کے لیے ہے، فائدے اور مصلحت کے لیے ہے۔ اللہ کا امر اور نہیں، اللہ کا کوئی بھی حکم کرنے کا ہو یا نہ کرنے کا ہو، حکمت سے خالی نہیں ہے، اور حکمت یہی ہے کہ اس میں دنیا اور آخرت کی انسان کے لیے بھلائی ہے۔ اسلامی شریعت کی اور دین اسلام کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جس طرح سے وہ دلوں، اخلاق، اعمال اور سیدھے راستے پر استقامت کی انتہا ہے، کہ اسی دین اور اسی شریعت پر چلنے میں دلوں کو تازگی اور روشنی حاصل ہوتی ہے، روح کو تسکین ہوتی ہے، سعادت حاصل ہوتی ہے، اور اسی پر چلنے میں اخلاق حمیدہ اور نیک اخلاق کے زیور سے انسان آراستہ ہوتا ہے، نیکی کی راہ پر چلتا ہے، سیدھے راستے پر گامزن ہوتا ہے۔ جس طرح یہ ایک حکمت ہے اسلام کی، اسی طریقے سے یہ بھی حکمت ہے کہ دین اور آخرت کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کی خیر اور بھلائی کی بھی انتہا ہے۔ دین اسلام میں دینی اور اخروی اعتبار سے تو فائدہ اور منفعت بنی نوع انسان کے لیے تو ہے ہی، دنیاوی اعتبار سے بھی خیرات و برکات کا مجموعہ ہے دین اسلام۔ چنانچہ حقیقت یہی ہے کہ دنیا میں جو بھی مسائل ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی چیلنجز ہیں، یہ سب کے سب حقیقت میں اسی دین حق، دین اسلام سے درست ہو سکتے ہیں، حل ہو سکتے ہیں۔ وہ دین اسلام جسے رسول، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس کی قرآن مجید اور احادیث نبویہ اور صحابہ کرام کے آثار کے ذریعے سے تشریح کی گئی ہے۔ چنانچہ اس چیز کو، اس حقیقت کو ہر عقل مند اور دانش مند اور دور اندیش شخص اچھی طرح سے محسوس کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ جب تک یہ امت مسلمہ، امت اسلامیہ، دین اسلام کے ماننے والے مسلمان جب تک
اپنے دین اسلام کے اصول اور فروع اور تمام تر ہدایات اور رہنمائیوں پر، اس کے تمام احکامات اور تعلیمات پر قائم رہی، عمل پیرا رہی، اپنی زندگی میں نافذ کرتی رہی، تو اس کے حالات حد درجہ درست تھے، نہایت عمدہ حالات تھے۔ لیکن جب سے اس امت نے اپنے دین اسلام سے انحراف کیا ہے، روگردانی کی ہے، دین اسلام کی بہت ساری تعلیمات اور ہدایات کو پس پشت ڈال دیا ہے، بالائے طاق رکھ دیا ہے، اسلامی تعلیمات اور ہدایات سے رہنمائی نہیں لی، تو دین کی طرح سے ان کی دنیا بھی تباہ ہو گئی، ان کا دین بھی گیا، دنیا بھی گئی۔ وجہ کیا؟ وجہ یہی کہ جو دین اسلام انہیں دیا گیا، اس کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس امت کی اکثریت نے نافذ نہیں کیا، تو دینی اعتبار سے بھی پیچھے ہو گئے اور دنیاوی اعتبار سے بھی پسماندہ ہو گئے۔ اسی طرح سے دیکھیں، دنیا کی جو دیگر قومیں ہیں، دیگر امتیں ہیں، مسلمانوں کے علاوہ، جو اس وقت طاقت اور قوت کے عروج پر ہیں دنیاوی اعتبار سے، جیسا کہ کہا جاتا ہے، اور تعمیر و ترقی کے انتہائی بلند مقام پر فائز ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ ان کا حال یہ ہے کہ دین حق اور عدل و انصاف اور ربانی ہدایات سے خالی ہونے کی وجہ سے ان کی طاقت اور قوت، ان کی تعمیر و ترقی کا نقصان اس کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ فائدہ ہے، کوئی شک نہیں، لیکن فائدے سے زیادہ نقصان ہے اس کا۔ شر اور برائی جو ہے وہ خیر و بھلائی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان قوموں کے جو علماء ہیں، جو حکماء ہیں اور جو قائدین ہیں، زعماء ہیں، ان کے سماج اور معاشرے میں، ان کے ملکوں میں پھیلنے والی، پیدا ہونے والی برائیوں کی تلافی سے، روک تھام سے عاجز ہیں۔ کتنی زیادہ وہاں برائیاں اور فحاشیاں اور کتنا زیادہ اخلاقی، سماجی بگاڑ ہے، خلل ہے، یہ جگ ظاہر ہے، اور اس کی اصلاح بھی ممکن نہیں۔ اپنی اسی موجودہ صورتحال پر رہتے ہوئے ہرگز وہ اس بات پر قادر نہیں ہو سکتے کہ ان برائیوں کی وہ اصلاح کر سکیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جب تک آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور آخری کتاب قرآن مجید یعنی جو دین اسلام ہے، جو اسلامی شریعت ہے، جب تک دنیا والے اس کو مان کر، اس کو اپنا کر، اس کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، تب تک دنیا میں خیر و بھلائی کا جو پہلو ہے وہ غالب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا جو بھیجا ہوا دین ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی ہوئی شریعت ہے یہ محکم ہے، مضبوط ہے، مکمل ہے، کامل ہے، شامل ہے، جامع ہے۔ اس میں دین، دنیا، آخرت تمام چیزوں کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ تو اس رہنمائی کو چھوڑ کر یہ ممکن نہیں کہ دنیا والے خیر و بھلائی کو جمع کر سکیں، اس لیے کہ یہ اللہ حکمت والے کا بھیجا ہوا دین ہے۔ اس دین کو مان کر اس پر چلنے ہی میں ساری حکمتیں ہیں اور بھلائیاں ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ کا نام جو الحکیم ہے یہ دونوں چیزوں سے متعلق ہے۔ اللہ کی حکمت اس کی مخلوقات میں بھی ہے، پیدا کردہ چیزوں میں بھی ہے، اور اللہ کی حکمت اس کی نازل کردہ شریعتوں میں بھی ہے، احکامات اور تعلیمات میں بھی ہے جو اس نے نازل کیا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں چاہے مخلوقات ہوں یا شریعتیں ہوں نہایت مستحکم، مضبوط، عمدہ اور پختہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخلوقات کا پیدا کرنے والا اور شریعتوں کو نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، جو کہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، حکم اور فیصلہ کرنے والا ہے، اور اتقان والا ہے، مضبوطی اور عمدگی والا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے قدری احکام یعنی جو تقدیری احکام ہیں ان میں بھی، اور جو شرعی احکام ہیں، دینی احکام ہیں اس میں بھی، اور پھر جزا اور سزا کے جو احکام ہیں، حساب کتاب اور بدلہ دینے کے جو احکام ہیں، سب میں اللہ تعالی حکیم ہے، دانا ہے، حکمت والا ہے، حکم اور فیصلہ کرنے والا ہے، چاہے قدری احکام ہوں یا شرعی احکام ہوں۔ اللہ کے تمام احکام حکمت پر مشتمل ہیں۔ قدری اور شرعی احکام میں فرق یہ ہے کہ قدر کا تعلق ان چیزوں سے ہے جنہیں اللہ نے وجود بخشا ہے، بنایا ہے اور مقدر کیا ہے، اور یہ کہ اللہ جو چاہے گا ہوگا اور جو نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ جبکہ شرعی احکام میں کیا ہوتا ہے؟ شرعی احکام کا تعلق ان باتوں سے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ مشروع کرتا ہے، بطور شریعت اللہ رب العالمین اتارتا ہے یا حکم دیتا ہے۔ اور بندہ جو ہے، جو انسان ہے، وہ ہر حال میں اللہ کے زیر نگرانی ہے۔ ان دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک سے خالی نہیں ہو سکتا۔ ہم انسان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع ہیں، یا تو دونوں اعتبار سے قدری اور شرعی دونوں احکام کے تابع ہیں، یا دونوں میں سے ایک کے تو ضرور ہیں۔ قدری احکام کے تابع تو ہر کوئی ہے، چنانچہ اللہ کے بندوں میں سے جو اللہ کی پسند کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرے گا، عمل کرے گا، نیک راہ پہ چلے گا، سیدھے راستے پر گامزن رہے گا، تو گویا کہ اس کے اندر دونوں حکم اکٹھا ہے، شرعی حکم بھی اور قدری حکم بھی۔ اس نے قدری حکم پر بھی عمل کیا، اس نے شرعی حکم پر بھی عمل کیا۔ کس نے؟ جس نے اللہ کو مان کر اور اللہ کی مان کر زندگی گزاری، اور جو اس کے خلاف کرے گا، جو اس کے خلاف جائے گا، اس میں تقدیری حکم پایا جائے گا، قدری حکم، شرعی حکم نہیں پایا جائے گا، کیونکہ اس نے شریعت کی مخالفت کی۔ جو کچھ اس نے کیا، اس نے اللہ کی تقدیر اور فیصلے سے
وہ انجام پایا، لیکن اس میں شرعی حکم کا فقدان ہوگا، شرعی حکم نہیں پایا جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی رضا اور اس کی پسند کا کام ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ لہذا خیر، شر، نیکیاں اور برائیاں، تمام چیزیں حکم تقدیری سے متعلق اور اس کے ماتحت ہیں، اور ان میں سے جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہیں اور جس کا اس نے حکم دیا ہے، تاکید کی ہے، وہ حکم شرعی کے تابع اور اس سے متعلق ہے۔ تو جو ہم کہتے ہیں اللہ حکیم ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ جو نیک بندے ہیں وہ اللہ کے دونوں حکم، قدری اور شرعی، دونوں حکم کے تابع ہیں، دونوں پر عمل کرتے ہیں۔ اور جو برے بندے ہیں وہ اللہ کے صرف ایک حکم قدری کے مطابق اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ جو حکم شرعی ہے اللہ کا، اس کو بالائے طاق رکھے ہوئے ہیں، پس پشت ڈالے ہوئے ہیں، لہذا دنیا میں اور خاص طور سے آخرت میں ہر طرح کی سعادت اور برکت سے وہ محروم رہیں گے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین کا جو نام الحکیم ہے، یعنی اللہ جو حکمت والا ہے، حکم اور فیصلہ والا ہے، اور عمدگی اور پختگی والا ہے، وہ اپنی مخلوقات میں بھی اور اپنی شریعت میں بھی، اپنے دین میں بھی، اپنے احکامات اور تعلیمات میں بھی، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ کی حکمت ہمیں اس کا جو نظام ہے جزا اور سزا کا، حساب کتاب کا، جزا اور سزا کا، نیکی کا بدلہ نیکی اور برائی کا بدلہ برائی، اس کے اندر بھی حکمت ہے، اللہ کا عدل ہے، انصاف ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب کتاب لے گا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ جزا اور سزا دے گا، کیوں؟ جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نیکوکاروں کو نیکی کا بدلہ دے گا، نیک بدلہ دے گا، اچھا بدلہ دے گا، اور بد کردار لوگوں کو، برے لوگوں کو سزا دے گا، برا بدلہ دے گا۔ جو جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا، جو بوئے گا وہ پائے گا، وہ کاٹے گا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ اچھا بدلہ ہے۔ اور فرمایا ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء، کہ پھر جن لوگوں نے برائی کی ہے ان کو برا بدلہ دیا جائے گا، ان کا انجام برا ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، یہی اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا یہ قانون اور یہ حکم بھی حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے عدل اور انصاف اسی میں ہے کہ جو اچھا کرے اس کو اچھا بدلہ دیا جائے، جو برا کرے اس کو برا بدلہ دیا جائے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین واقعی حکیم ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور اللہ کی جو تخلیق ہے اور اللہ کی جو ایجاد ہے وہ بھی حکمت سے پر ہے، اللہ کا جو بنایا ہوا دین اور بھیجی ہوئی شریعت ہے وہ بھی حکمت سے پر ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو نظام آخرت ہے، حساب کتاب اور جزا و سزا کا، جنت اور جہنم کے فیصلے کا، وہ بھی حکمت سے پر ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا ہر کام، چاہے وہ دنیا سے متعلق ہو، دین سے متعلق ہو، آخرت سے متعلق ہو، سب نہ صرف یہ کہ حکمت سے بھرا ہوا ہے، بلکہ محکم بھی ہے، مضبوط بھی ہے، عمدہ بھی ہے، پختہ بھی ہے،
منظم بھی ہے اور مرتب بھی ہے، اور کسی بھی زاویے سے اس کے اندر کوئی کمی، کوئی خلل، کوئی بگاڑ، کوئی عیب نہیں پایا جاتا اور کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ اور اس سے اللہ رب العالمین کی بے انتہا قدرت تامہ، قدرت کاملہ کا پتہ چلتا ہے۔ لہذا اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ حکیم بھی ہے، اللہ قدیر بھی ہے، اور اللہ کے وہ تمام اسماء حسنی ہیں جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے ہیں، ہمیں ان پر ایمان رکھنا چاہیے، انہیں اللہ کے لیے ثابت کرنا چاہیے، اور ان کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہم اس حدیث کے مصداق بن سکیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو انہیں گنے گا، یاد کرے گا، ان کے تقاضوں پر عمل کرے گا، یعنی کہ تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا۔